نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی واپسی ہوئے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام احد میں حاضر تھے اور انہیں مشرکین کے پیچھے ان کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو فرمایا انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، کافروں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، تمہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں تکلیف اٹھانے پر اللہ کی طرف سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو کوئی ایسی امید نہیں، تو تم پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، یعنی جو میرے محبوب تمہیں کہہ رہے ہیں اس پر تم عمل کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کا ایک قبیلے کا ایک شخص تھا، وہ جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنی ظفر، اسی کا ایک شخص تھا طعمہ بن عبیرک، اس نے اپنے پڑوسی ہمسائے، ان کا نام تھا قتادہ بن نعمان، اس کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش شروع ہوئی اور طعمہ پر شک شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں نے اس زرہ کو نہیں چرایا۔ بوری کیونکہ پھٹی ہوئی تھی اور آٹے کے نشان سے، یعنی جہاں جہاں آٹا گرا ہوا تھا اس نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے اور وہاں وہ بوری پائی گئی اور اس میں سے وہ زرہ نکلی۔ تو یہودی سے جب پوچھا گیا کہ یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی تو اس نے کہا کہ طعمہ یہ میرے پاس رکھوا کر گیا ہے۔ اب یہودیوں کی جو ایک جماعت تھی اس نے گواہی دی اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم بھی کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم جو بنی ظفر ہے وہ فرمایا کہ وہ رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے اپنے محبوب کے سامنے یہ ساری وضاحت رکھ دی، اور حضور نے پھر فیصلہ جب کیا تو وہ طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی جب دی گئی تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، تو اس میں بتایا گیا اور قیامت تک یہ ایک پیغام بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دے دیا کہ جو جج کے منصب پر بیٹھیں گے اور جو فیصلہ کرنے والے ہوں گے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اور صحیح ملزم جو ہے اس کو بغیر کسی رعایت کے جو وہ سزا کا مستحق ہے اسے سزا پوری ملنی چاہیے۔ طعمہ بظاہر منافق مومن تھا اور یہودی کافر تھا، لیکن ہمارا دین ایسا دین ہے، اتنا پیارا عمدہ دین ہے کہ
کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مومن ہے یا یہودی، فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے اور حق پر کون ہے، ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا گیا۔ اور یہ حکام کے لیے، ججوں کے لیے، سب کے لیے، ہم بھی جب فیصلہ کریں تو ہم یہ نہ دیکھیں۔ آگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا وہ مقدمہ دیکھا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اور تہمہ پر وہ حق وہ ملزم قرار پایا۔ یہاں سے علماء نے کہا کہ تعصب کا رد کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت سے ہمیں تعصب سے دور رہنے کا کہا گیا کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم، اپنے خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے۔ یعنی سب سے پہلے قرآن کا یہ اصول یاد کر لے، قوم ہو یا خاندان کا کوئی شخص ہو، ہر معاملے میں تائید نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ باطل پر ہیں تو انہیں باطل کہنا پڑے گا، وہ غلط ہیں تو انہیں غلط کہنا پڑے گا، اگر وہ حق پر ہیں تو انہیں حق کہنا پڑے گا۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے، قرآن کہتا ہے نہ تم رنگ دیکھو، تم نسل دیکھو، نہ تم قوم دیکھو، نہ علاقہ دیکھو، نہ ملک دیکھو، نہ صوبہ دیکھو، نہ زبان دیکھو، نہ ثقافت دیکھو، یعنی ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کے، اور یہ رد کر دیا کہ تم تعصب سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تعصب کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ آتی ہیں، میں صرف آپ کے سامنے 3 حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا تعصب ہے؟ جیسے ہر بندہ، کوئی سندھی ہو تو سندھی قوم سے، اسی طرح میمن ہے تو میمن، ہر قوم اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہی سوال میرے حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ یا حضور یہ بتائیے کہ کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا تعصب ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اپنی قوم سے محبت رکھنا تعصب نہیں، لیکن حضور نے ساتھ بتا دیا کہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا یہ تعصب ہے۔ یعنی قوم سے بندہ محبت کر سکتا ہے، لیکن قوم کے شخص اگر ظلم کر رہے ہوں تو اگر آپ نے ان کے ساتھ مدد کی تو گویا کہ آپ کو تعصب کی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، یہ بھی ابن ماجہ میں آتی ہے، تینوں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں، فرمایا جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے، یہ 3 باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ یا تو غصہ کرتا ہے یا لوگوں کو بلاتا ہے کہ اب قوم کا مسئلہ آ گیا، برادری کا مسئلہ آ گیا، تو وہ چاہے ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن اس سے لڑائی کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، آج معاشروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے فرمایا غصہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اس کی موت جو ہوگی وہ جاہلیت پر ہوگی۔ اور تیسری حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ یعنی یہ بدترین شخص ہوگا۔ معاشرے میں لوگ کس کی وجہ سے اپنی دنیا بھی برباد، اس کی وجہ سے یعنی اپنی اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کو انسان نہ سنوارے، اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ بھی آیت بڑی زبردست، یہ بڑا زبردست رکوع ہے، اس میں ہمیں اتنے سبق ملیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ فرمایا ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ اس سے علماء نے کہا کہ یہ وکالت کا پیشہ بھی آتا ہے اس آیت میں۔ فرمایا کہ وکالت جو کرنے والے وکیل ہوتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ تم جو عدالت میں جا کر یہ کہتے ہو
کہ تمہارا جو موکل یعنی جس کی تم وکالت کر رہے ہو وہ مجرم اور خائن ہے، لیکن تمہیں مال ملے گا۔ تم وکالت اس لیے کر رہے ہو کہ تم مال کو پیش نظر رکھ کے تم مظلوم کو ظالم بناؤ گے، ظالم کو مظلوم بناؤ گے، اور ظالم کی تم طرفداری کرو گے، اس کی طرف سے تم دلائل پیش کرو گے، تم جھوٹ بولو گے عدالت میں، اور دوسرا فریق جو حق پر ہے تم اس کا حق مارو گے، اور نہ جانے تم اس وکالت کے پیشے کو تم نہ جانے کن کن حرام کاموں کے تم مرتکب ہوگے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ جو کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہم بھی اگر وکالت کبھی کسی سے لیں تو ایسا نہیں کہ اگر ہم جانتے ہوں کہ وہ حق پر ہے تو پھر اسے حق لینے دیں۔ یہ نہیں کہ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، چند ٹکوں کے لیے لوگ وکیل کو خریدتے ہیں اور یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، وہ آپ کے حق میں کروا بھی دے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ کل قیامت کے دن کیا حساب دے گا، وہ وکیل بھی کیا دے گا، آپ بھی کیا دیں گے، اس میں ساری باتیں وہ بتا دی گئیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین اس سے متعلق، حدیث اور قرآن کی بہت ساری آیت ہیں۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی حق ہے، باطل باطل ہے، اس کو قرآن کہتا ہے نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو لوگ حق کو چھپا دیتے ہیں، یا تو وہ جیسے کہ وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، زمین کے معاملات ہوتے ہیں، اپنی برادری کے معاملات ہوتے ہیں، وہ طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی غلط بیانی کی جاتی ہے، اور طلاق دلوانی ہے، خلا لینی ہے، تو یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، قرآن نے اس سے منع کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو اس کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے، یعنی وہ بھی خائن ہے، جس نے خائن کے پردہ پوشی کی، اس کو چھپا دیا، تو وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے کہ جو لعنتی ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، حضور نے اسے لعنتی کہا کہ جو اپنے کسی بھی بھائی کو نقصان پہنچائے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جھوٹی وکالت اگر کی جائے تو اس کی ساری آمدن جو ہے وہ حرام ہے، یعنی جھوٹی وکالت وہ جانتا ہے کہ یہ حق پر ہے، وہ غلط ہے، اس کو کیونکہ جب وکیل کو اپائنٹ کیا جاتا ہے تو سارا معاملہ بتایا جاتا ہے، تو بتانے والے وہ جب جج کر لیتا ہے کہ کون حق پر ہے، لیکن اگر صرف پیسے کی وجہ سے وہ وکالت جھوٹی کرتا ہے تو اس کی جتنی آمدن ہوگی وہ ساری کی ساری حرام کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک آیت مبارکہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں علماء نے کہا توما اور اس کی قوم کے افراد کو لوگوں سے حیا کرنے کے بنا اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کی وجہ سے ان سے تو وہ شرماتے تھے اور حق کو چھپانے لگے، ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ سے نہیں شرماتے اور لوگوں سے شرماتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ احوال کو جانتا ہے، اس سے ان کا کوئی عمل چھپانا ہوا نہیں، اور وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے کہ جب وہ اپنے دل
میں ایسی بات کی تجویز کرتے ہیں اور رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں، اور بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، اللہ ان کے تمام ظاہری باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کی سب سے بنیاد اس آیت میں ہمیں سکھائی گئی، یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ مجھے تقوی کیسے مل سکتا ہے، مجھے پاکیزگی کیسے مل سکتی ہے، اس آیت میں اس کا سبق دیا گیا اور یہ بتایا گیا انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ تو جب یہ اس کے اندر یہ تصور آ جائے گا تو پھر انسان گناہ کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور قرآن پاک میں آپ بار بار یہ سنیں گے کہ بتایا گیا کہ جب لوگوں کو گناہ سے روکا گیا تو یہ تصور دیا گیا کہ بندے یہ تصور ہر وقت اپنے پیش نظر رکھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا مراقبہ اگر بندہ کر لے تو آپ یقین کیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انسان کو اتنی مٹھاس دیتا ہے، اتنی لذت ملتی ہے اس مراقبے میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جن کا کون نام نہیں جانتا کہ یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں 3 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ 3 سال کا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جو تھے حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن 3 سال کی میری عمر ہے، رات کے وقت میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ماموں بھی ایسے ہوتے تھے، بھانجے بھی کیسے ہوتے تھے، اللہ اللہ۔ فرماتے میں نے اپنے ماموں کو نماز پڑھتے ہوئے رات کو دیکھا۔ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، میں 3 سال کا ہوں، میرے ماموں مجھے کہتے ہیں کہ میرے بھانجے کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے پوچھا ماموں کیسے میں اسے یاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو لیٹنے لگے تو زبان کو حرکت دیے بغیر اپنے دل میں یہ کلمات کہہ۔ کون سے کلمات؟ کہا اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی میرا گواہ ہے۔ اللہ معی، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، یعنی جس طرح مجھے بتایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے چند دن کے بعد ماموں کو بتایا، ماموں کہتے ہیں 7 مرتبہ کر دو۔ پہلے 3 مرتبہ کہا تھا، اب کہا 7 مرتبہ رات کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ایسے ہی کیا، پھر چند دن کے بعد ماموں نے کہا 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں اس کی لذت مجھے معلوم ہوئی۔ جب 1 سال یہ کرتے ہوئے گزر گیا، روزانہ رات کو میں اس طرح 11 بار یہ تصور میں بغیر زبان ہلائے کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے ماموں نے مجھے سکھایا، پھر مجھے ماموں نے آخری نصیحت یہ کی کہ میرے بھانجے مرتے دم تک، یعنی قبر میں جانے تک اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ کہتے ہیں میں نے کئی سال اس کا اپنے اندر مزہ پایا، اور پھر ایک دن میں نے اپنے ماموں سے فرمایا، میرے ماموں نے مجھ سے فرمایا اے سہل، اللہ تعالی جس کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رات کو آنکھیں بند کر کے جب سونے لگیں تو یہ تصور کر لیں اللہ معیہ، بہت آسان لفظ ہے، اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ ناظر، ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ میرا گواہ ہے۔ جو بندہ، آپ یقین کیجئے کہ جب بندہ یہ بولتا ہے نا کہ اللہ میرا گواہ ہے، تو پھر بندہ سوچے گا کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میرا گواہ تو میرا رب بن جائے گا، حالانکہ حقیقت میں سب گواہی تو یہ آزاد دیں گے قیامت کے دن۔ تو بندہ یہ سوچ کر سوئے تو یقین کیجئے اگلے دن فجر کی نماز میں بھی خود بخود آنکھ کھلے گی اور مسجد کی طرف بندہ چلتا ہوا چلا جائے گا۔
اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس کے سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کا کام آنے والا بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ رب کریم آج ہم نے یہی سبق سیکھا ہے کہ بدترین شخص ہوگا قیامت کے دن تیرے نزدیک کہ جو لوگوں کو تکلیف دے۔ اے اللہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے کسی کو آج تک تکلیف پہنچی، یا اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی زبانوں کا کنٹرول عطا فرما۔ ہمیں قرآن کا نور دے دے، قرآن کی معرفت دے دے، قرآن پر عمل کا جذبہ دے دے، با عمل با حیا با کردار بنا دے۔ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں آئندہ مانگتے رہیں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی